دیکھنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو میری طرف سے سلام۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے والی ہوں، یہ ٹاپک ہے کہ دعا کیا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ خدا سے باتیں کرنا ہے، جس میں ہم خدا سے کچھ کہتے ہیں اور خدا کی کچھ سنتے ہیں۔ اور دعا میں جو ہے ہم لوگ خدا سے اپنی التجاؤں کو بھی پیش کرتے ہیں، دعا میں ہم خدا کے سامنے منتیں بھی کرتے ہیں، اور دعا جو ہے اس میں ہم خدا سے اپنی ضروریات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا کیا ہے، تو سننے میں یہی آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا خدا سے مانگنا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دعا خدا سے صرف مانگنا ہی نہیں ہے، بلکہ دعا جو ہے اس کے 3 خاص حصے ہیں، اور وہ 3 خاص حصے جو ہیں اس میں سب سے پہلا حصہ ہے شکر گزاری، اور پھر سیکنڈ حصہ ہے اپنے گناہوں کا اقرار، اور تیسرا حصہ ہے خدا سے کچھ مانگنا، اپنی ضروریات خدا کے سامنے رکھنا۔ تو اس طرح سے دعا کے 3 حصے ہیں، اور مانگنا جو ہے یہ دعا کا ایک جز ہے۔ تو آج ہم تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت ہے متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں دعا کرنے کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج جیسا کہ آپ نے بائبل میں سے دیکھا ہے، اور کہ بائبل میں جو ہے خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم غیر قوموں کی طرح بازاروں کے موڑوں پر اور گلی کوچوں کے کناروں پر ہم کھڑے ہو کر زور زور سے دعائیں نہ مانگیں یا زور زور سے نہ چلائیں، اور غیر قوموں کی طرح ہم لوگ خدا کے سامنے بک بک نہ کریں، بلکہ ہمیں خدا جو ہمارا باپ جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے، ہم اس کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ ہم دعا کریں۔ اور ہم لوگ اپنی بائبل میں جس طرح سے لکھا ہے کہ تو اپنی کوٹری کو بند کر، اور پھر وہاں پر تو پوشیدگی میں دعا کر، اور وہ خدا جو تیرا باپ ہے جو پوشیدگی میں تجھے دیکھے گا، وہ تجھے پھر تیری دعاؤں کا بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ وائس کی کتاب میں سے دیکھیں تو وائس کی کتاب اس کے 5ویں باب میں آپ اس کی 2 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ تو ہم یہاں پر عزیزوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہم لوگ بہت لمبی لمبی تقریریں نہ کریں، بہت لمبی چوڑی ہم خدا کے سامنے باتیں نہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خدا کو دعا میں واز سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کلام جو خدا نے خود ہمارے لیے اس دنیا میں نازل کیا ہے، خدا کے منہ کی جو باتیں ہیں، ہم اس کے کلام کی باتیں ہی اس کو
سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعا میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دعا میں آپ بہت لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں، اور نہ ہی آپ دعا میں بہت لمبے لمبے خدا کے حضور میں واعظ دینا شروع کر دیں، بلکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بہت سادہ اور بہت مختصر ہونے چاہیے، اور ہمارے روزمرہ زندگی کے عام سے سادہ سے الفاظ ہونے چاہیے، جس طرح سے ہم لوگ اپنے زمینی باپ کے ساتھ، جسمانی باپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، بالکل ہم اسی طرح سے خدا کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔ اور جس طرح سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے وقت بہت زور زور سے چلاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی بہت شور مچا مچا کر ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ہم بہت سادہ الفاظ میں اور بہت روزمرہ زندگی میں جو ہم لوگ سادہ سے عام سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے جو ہم چھٹے باب میں سے متی میں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غیر قوموں کی طرح یا پھر ہمیں خدا کے سامنے جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہماری تقریریں نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارا واعظ ہونا چاہیے خدا کے سامنے، بلکہ ہم سادہ الفاظ میں اور بہت سنجیدگی اور بہت آرام سے ہم خدا کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور جس طرح سے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ دعا کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے شکر گزاری، اور پھر سیکنڈ حصہ ہے گناہوں کا اقرار، اور پھر تیسرا حصہ ہے خداوند سے مانگنے کے بارے میں۔ تو شکر گزاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یسوع کے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہم دعا کس طرح سے کریں، تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا، تو اس وقت میں یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو طریقہ سکھایا، اور یسوع نے جو دعا سکھائی، یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے بھی جو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اس میں یسوع نے بھی سب سے پہلے باپ کا شکر ادا کیا ہے، اور آپ بھی اپنے باپ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا خداوند، ہمارا زندہ آسمانی باپ جو کہ بہت زیادہ عظیم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے اور قادر مطلق باپ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہر روز اس کی شکر گزاری کریں۔ ہم دعا کرنے میں ہم سب سے پہلے اس کا شکر ادا کریں، ہم خدا کی دی ہوئی برکتوں اور نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اور وہ خدا جو کہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور بائبل میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کان بھاری نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے، اور نہ ہی ہمارا خدا جو ہے وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ اونگتا ہے، بلکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا سب سے پہلے دعا کرتے وقت ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی قدرت کے لیے اس کا شکر کریں، اور اس کے بعد پھر اگلا حصہ جو آتا ہے وہ ہے کہ ہم خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ تو یسوع نے بھی یہ طریقہ سکھایا، اور یسوع نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم بھی دعا میں اس طرح سے مانگو کہ تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز، ہم کیونکہ انسان ہیں اور کمزور ہیں، ہم ہر روز قولاً اور فعلاً ہم ہر روز بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ہر روز خداوند سے اپنے دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور پھر ہم خدا کے سامنے اپنی اپنی درخواستوں کو پیش کریں اور خدا سے ہم مانگیں۔ اور مانگنے کے متعلق بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بائبل میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ تم بری نیت سے مانگتے ہو۔ تو مانگنے میں بھی ہمیں وہ چیزیں مانگنی ہیں جو خدا کی مرضی کے موافق ہوں، اور وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے ریزنیبل ہوں۔ اگر آپ خدا سے جہاز مانگ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے خداوند تو مجھے جہاز دے دے، تو خدا آپ کو جہاز نہیں دے سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جہاز رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، اور اس لیے آپ کو اپنی دعاؤں میں وہ دعائیں مانگنی ہیں جو کہ آپ ریزنیبل دعائیں ہیں، اور خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بری نیت سے نہیں ہمیں دعا مانگنی، بلکہ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ خدا سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو خدا جو ہے وہ ہم سے ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے، اور اس دنیا میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا تو ہم سے واقف ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ ہماری سب ضروریات سے واقف ہے، تو ہم کیوں خدا سے دعا کریں، پھر ہمیں کیوں دعا کرنی چاہیے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارا
ہمارا زمینی باپ بھی جو ہے وہ بھی ہم سے ہر روز اس بات کی، کیونکہ ہمارے زمینی باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن باپ جو ہے وہ پھر بھی بچوں کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں اس سے کہیں کہ پاپا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے شوز ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں شوز کی ضرورت ہے. تو باپ کو جو ہے اس چیز سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے درخواست کر رہا ہے. تو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی خوش ہوتا ہے جب ہم اسے مانگتے ہیں. وہ جانتا تو ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن جب ہم اسے خود مانگتے ہیں تو پھر وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. اور بائبل میں حکم ہے، یرمیہ کی کتاب اس کے 33 باب اور اس کی 3 آیت میں حکم ہے، اور وہاں پر یسوع نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. تو خدا بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، اور جب ہم خود خدا سے دعا مانگیں گے تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور ہماری دعائیں نا قبول ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے دعا کریں یا پادری صاحبان ہمارے لیے دعا کریں. لیکن جب تک ہم خود نہیں خدا سے کہیں گے، خود نہیں خدا سے ہم دعا مانگیں گے، تو اس وقت خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا. تو آئیے ہم آج خداوند سے دعا کریں، اور اس بات کے لیے ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا جو ہے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھائے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ روح القدس خود آہیں بھر بھر کر ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے. اور میں یقین رکھتی ہوں کہ جب آپ ہر روز دعا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بھی خدا خود بخود سکھائے گا، اور آپ کی دعائیں قبول بھی ہوں گی. اور ہماری پریئر ریکویسٹ ٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے ہر روز دعا کرتی ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گی، آپ کی زندگی میں کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، یا کسی بھی قسم کی مشکل ہے، تو آپ ہمیں ضرور ہمارے پریئر ریکویسٹ کے اس پیج میں آپ ہمیں ضرور اپنی دعائی درخواستوں کو ہم تک پہنچائیں. آپ ہم سے لکھ سکتے ہیں اپنی دعاؤں کو کہ آپ کون سی آپ کی درخواست ہے، اور پھر ہم آپ کے لیے پریئر ریکویسٹ ٹیم میں ہم آپ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں. اور جب آپ کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، جب خدا آپ کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، تو آپ اپنی ٹیسٹمنیز کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں، اور آج ہم خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا. اے خداوند زندہ آسمانی باپ، میں دل کی گہرائی سے تیرے حضور میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. خداوند تو بھلا خدا ہے، عظیم خدا ہے، اور تیری شفقت ابدی ہے. تیرا پیار نرالا ہے، اور تو پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو ہر روز ہماری فکر کرتا ہے، ہر روز تو خداوند ہمیں اپنے قوی اور قادر ہاتھوں میں سنبھالتا ہے. تو نے ہماری پیدائش کے دن سے خداوند لے کر اب تک ہمیں ہر روز سنبھالا ہے. تو ہر روز ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے. تو ہی ہے جو مبارک ہے، تو ہی ہے جو قدوس ہے، تو ہی ہے جو خداوند مبارک کہنے کے لائق ہے. ہم تیرے ہی نام کو مبارک کہتے ہیں، تجھے ہی دھن باد کہتے ہیں، اور تیرے ہی نام کو سارا عزت اور جلال دیتے ہیں. خداوند تو ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر، اور جتنی بھی مناجاتی درخواستیں تیرے حضور میں رکھی جاتی ہیں، خداوند تو انہیں اپنے نام سے، اپنے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں قبول کر. اور خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم انسان ہوتے ہوئے ہر روز بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور قولن اور فعلن ہم ہر روز بہت سی غلطیاں خطائیں کرتے ہیں. خداوند آج میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ تو پریئر ریکویسٹ میں جتنے بھی ممبرز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند تو ہم سبوں کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تو خداوند ہمیں ساری ناراستی سے، ہمارے سارے گناہوں سے معاف کرنے میں خداوند تو سچا اور عادل ہے. تو ہماری سب خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے. اور خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ غمزدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہیں، خداوند تو سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے کہ ہم کن کن ضرورتوں کے محتاج ہیں. خداوند تو ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کر، ہماری مدد کر، ہماری حفاظت کر، ہماری زندگیوں میں تو ہمیں سنبھال، اور اپنی تمام تر برکات سے ہمیں مالا مال کر. یہ دعا میں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین.
گاڈ بلیس یو آل. امید ہے کہ آپ خداوند میں آج برکت پائیں گے.